شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم فکر کے لیے جمع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قبول کیا، جس پہ ہم جتنا شکر کرے کم ہے۔ اللہ پاک جس کو پسند فرماتے ہیں ان کو اپنے عبادت کے لیے ان کو توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا محبت ہے، اللہ پاک کی محبت کا نشانی ہے۔ اللہ پاک کی محبت کا نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق، ذکر کرنے کا شوق، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یہ نیک اعمال کا توفیق اللہ دیتا ہے، اور گناہ سے بچنے کا توفیق اللہ پاک دیتا ہے۔ تو اللہ پاک جس کو پسند فرماتے ہیں وہ نیک اعمال کا توفیق دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سے نیک اعمال کیا، اللہ پاک اور توفیق دیا، پھر تھوڑا سے اعمال اور کیا تو اور زیادہ توفیق دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کیا تو ایک داغ، ایک دبا لگ جاتا ہے دل کے اوپر، پھر دوسرا کوئی گناہ کیا نعوذ باللہ تو دوسرا دبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل میں دین کی کوئی بات ان پہ اچھا نہیں لگتی۔ اسی طرح نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنے سے جو ہے اللہ پاک اس کو نیک اعمال کا توفیق دیتا ہے، اور جتنا نیک اعمال دیتے ہیں اس طرح حتیٰ کہ اللہ پاک اور اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا خالق ہے۔ خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایسے خالق بادشاہ ہے، اللہ پاک نے ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اس آسمان اور زمینوں میں اللہ پاک کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ ایک اکیلا اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، اکیلا اللہ پاک نے 7 زمین بنائے، اور اللہ پاک نے کیسے بنائے؟ کسی چیز سے نہیں بنائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو 7 آسمان بن گئے۔ اور کیسے آسمان بنے کہ سارا عمر، سارا زندگی، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو اس میں کوئی نشانی، کوئی خرابی نہیں آتا۔ اللہ پاک نے 7 آسمان، 7 زمینوں بنائے، اور اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ زمینوں میں اللہ پاک نے مختلف چیزیں بنائے، ہر چیز اللہ پاک نے بنائے، سارے چیزیں اللہ پاک نے بنائے۔ یہ ہمارا آپ کا یقین بن جائے۔ یہ جتنے چرند پرند ہیں یہ سب اللہ پاک نے پیدا کی، یہ اللہ پاک نے بنائے۔ ہر چڑیے کو دیکھو، ہر چڑیا قسم قسم کے چڑیے بنائے، قسم قسم کے جانور بنائے، قسم قسم کے درخت بنائے، قسم قسم کے پودے بنائے، قسم قسم کے انسان بنائے۔ کتنے سارے انسان ہے، سب کا آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن دیکھے تو باقاعدہ دیکھو تو اس میں فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ اگر یہ سب ایک جیسے ہوتے تو پھر
کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ پاک کے پاس چہروں کے خزانے ہیں، کتنے چہرے بنائے ہیں، کتنے چہرے بنائے سارے دنیا میں۔ پھر ایک آدمی کی طرح دوسرا آدمی 100% ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کنفیوز ہو جائے، انسان دھوکہ کھا جائے کہ یہ تو وہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ نے کیسے چہرے بنائے، کتنے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ میں بھی فرق ہے۔ ہر ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھو تو دوسرے کے ہاتھ سے بدل ہے، ہر ایک کے کان کو دیکھو تو دوسری کان سے بدل ہے، ہر ایک کے آنکھ کو دیکھو تو دوسری کے آنکھ سے بدل ہے، ہر ایک کے ناک کو دیکھو تو دوسرے کے ناک سے بدل ہے، چہرے کو دیکھو تو چہرے سے بدل ہے، سر کو دیکھو تو سر سے بدل ہے، بدن کو دیکھو تو بدن میں بدل ہے۔ اگر 10 آدمی چلتا ہوا پیچھے سے آپ دیکھو تو آپ پہچانیں گے کہ یہ فلان بندہ فلان بندہ فلان بندہ ہے۔ کیسے اللہ پاک کا پیدائش، کیسے اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے، کیسے پیدائش بنایا۔ اللہ ہے ایسا بنانے والا۔ کتنے قسم کے جانور بنائے، کیسے کیسے جانور بنائے، اور سمندر میں کیسے کیسے مچھلیاں بنائے، ایک ایک مچھلی۔ ایسے سمندروں میں ایسے جانور ہے کہ ٹنوں کے حساب سے ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے، اس کو اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا یقین بن جائے۔ جنگلوں میں ایسے جانور ہے تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ پاک اس کو تازہ گوشت دیتے ہیں۔ جنگلوں میں ایسے جانور ہے جو تازہ خون پیتا ہے، اس کو اللہ پاک تازہ خون دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اگر یہ سارا دنیا جو ہے، سارے انسان جتنا جو کچھ، یہ سب اگر تیرا عبادت چھوڑ دے، پھر اللہ پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میرے جانوروں، میں اپنے چرواہوں سے ایک چرواہے کو حکم دوں گا، یہ سارے جانور، جاندار، درخت، ہر چیز کو ایک نوالا کر دے گا، ایک نوالا۔ ایسے ایک جانور کو، ایک چرواہے کو، ایک جانور کو بولوں گا، ایک جانور کو۔ اتنا بڑا جانور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ یا اللہ اتنا بڑا جانور کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارے چراگاہوں میں ہے۔ اب چراگاہ فرمائے، یعنی مطلب ہے کہ ایسے جانور ہمارے پاس ایک نہیں ہے، بے شمار ہے، گن نہیں سکتے۔ اتنے بڑے جانور جو سارے دنیا کے سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، سارے درختوں کو، ہر چیز کو ایک نوالا کر دے، اتنا بڑا جانور ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایسا اللہ ہے۔ اللہ پاک کے فرشتوں کو دیکھو، اللہ پاک نے کتنے بڑے فرشتوں کو بنایا۔ ایک ایک فرشتہ، اتنا بڑے فرشتے، 700 اس کے پر ہے، 2 پر کھولے تو پورا دنیا ڈھانپ دیا جائے۔ پورا دنیا، صرف پاکستان، انڈیا، افغانستان، عراق، ایران، یہ نہیں، کینیڈا، افریقہ، کینیا، جاپان، یہ نہیں، پورا دنیا ڈھانپ دے، 2 پر کھول دے۔ 700 پر ہے ایسے، 700۔ فرماتے ہیں اتنا بڑا فرشتہ جس کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ اور اس کا پاؤں 7ویں زمین، نیچے 7ویں زمین کے ساتھ لگتا ہے، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا دنیا ہے، ہم نے دیکھ رہے، یہ دنیا چھوٹا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے ستارے ہیں آسمانوں میں، یہ سورج سے بھی بڑے ہیں، یہ سورج بہت نیچے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک نے ایسے نظام بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا۔ یہ سورج بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا، یہ چاند بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا، یہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جتنے جانور ہے، یہ سب اللہ پاک نے انسان کے
خدمت کے لیے بنایا، انسان کا خدمت کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنے عبادت کے لیے بنایا، انسان کو اور جنات کو اللہ پاک نے اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ پاک ایسے خالق ذات ہے، ایسے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے آسمان کو دیکھو، قرآن میں فرماتے ہیں میرے آسمان کو دیکھو، اور پھر دیکھو، اور پھر دیکھو۔ تم آسمان کو دیکھتے دیکھتے تیرے نظریں خود جھک کے تیرا دل کہے گا اس کا بھی بنانے والا کوئی ہے، کوئی درال نہیں ملے گا آسمان میں۔ دیکھو کتنے بڑے آسمان، کبھی ہم نے دیکھا ہے آسمان کو کہ کتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کی؟ ایک چھوٹا سا جہاز یا کوئی چیز اڑتا ہوا ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا بڑا جہاز ہے ایسے، جبکہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کتنے بڑا آسمان بنایا، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کتنے بڑے درخت کو بنائے، کتنے بڑے جانوروں کو بنائے۔ ہاتھی کو دیکھو، ایک چھوٹا سا انسان سے ہاتھی ڈرتا ہے۔ اونٹ کو دیکھو، ایک چھوٹے سے انسان سے وہ اونٹ ڈرتا ہے۔ چھوٹا سا انسان اس کا رسی پکڑ کے کدھر لے جاتا ہے، کبھی کدھر، کبھی بٹھاتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، کبھی خود اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے تمہارے لیے ایسے سواریاں بنائے، ایسے سواریاں۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے ایسے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ بناتے تو تم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سامان کیسے لے جاتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے کشتیاں بنائے۔ یہ کشتیاں کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنائی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تم بناؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیسے بناؤ۔ اللہ پاک نے ایک ایک چیز بتا کے بنایا، اس کو سمجھایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو میرے سمندر میں تمہارے کشتیاں کیسے چلتے ہیں۔ بڑے بڑے کشتیاں سمندر میں چلتے ہیں، اگر اللہ چاہے اس کو ڈبو دے تو کسی کا طاقت ہے بچانے والا؟ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کے اندر دیکھیں، ہمارے ہاتھوں کو دیکھو، اللہ پاک نے کیسے ہاتھ بنائے، کیسے ہم لوگ مٹھیاں بند کرتے ہیں، چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اس پکڑنے میں بھی اللہ پاک کی قدرت کو دیکھو، کیسے پکڑتے ہیں، اس میں کیا چیز ہے ایسے چیز کو پکڑتا ہے۔ اگر یہ پکڑنے والا طاقت اللہ پاک سلب کر دے تو تمہارے ہاتھ ایسے کہ ایسے رہ جائے تو تم کوئی چیز پکڑے گا؟ تم اپنے کپڑے بدلی نہیں کر سکے گا، تم اپنا کھانا نہیں کھا سکے گا۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے یہ ہاتھوں کا کتنا بڑا نعمت دیا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے آنکھ اللہ پاک نے کتنا بڑا نعمت دیا؟ ہوئے 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 لو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون۔ اللہ پاک سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں اگر میں چاہوں اور تمہیں اندھا کر دوں، راستے پہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں میں اندھا کروں تو تم پھر اپنے گھر جا سکتے ہو؟ راستے میں چلتے چلتے تیرا نظر چلا گیا تو پھر لو نشاء لطمسنا علی اعینہم۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں لو نشاء لطمسنا اعینہم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمسخنا ولو نشاء لمسخنا۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، اور تم گھر جا رہے ہو، ابھی تم گھر جا رہے ہو، تمہارے دل میں ہے کہ میں گھر جاؤں گا، بچوں سے ملوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور تم راستے پہ ہو تیرا گھر کو مٹا دوں، پھر ہے تجھے کوئی سر چھپانے والا جگہ؟ اللہ فرماتے ہیں